لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب المتوكلين. وقال عز وجل في موضع آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا کرم بے حد ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کیا، انسان بنایا، کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہو اس نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی غلامی اور جن کی امت میں پیدا ہونے کا ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام اختتام کی طرف روان ہے۔ صبر و رضا اور مقام امام علی مقام، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام رضا، اس گفتگو پر ہم اس موضوع پر گزشتہ 2-3 بلکہ 4 دنوں سے غالباً مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس کا تتمہ اور تکمیلہ ہوگا۔ پھر ماہ سفر المظفر کی مناسبت سے دوسرے مضامین پر گفتگو ہوگی، اصلاحی مضامین بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو مضامین چل رہے ہیں اعتقادی ہیں اور حبی اور عشقی مضامین ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام رضا، اس موضوع کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے صبر اور اس کی اقسام بیان کی گئی کہ سب سے پہلے اسی سے واسطہ پڑتا ہے، جب تک بندہ صابر نہیں ہوگا آگے توکل کا میدان اس کے لیے بند ہوتا ہے۔ میدان توکل انہی بندوں پر کھلتا ہے جو صابرین ہوتے ہیں۔ صابرین کی جزا سے متعلق بھی بتایا گیا کہ انہیں بغیر حساب ثواب دیا جائے گا، اور توکل اس سے اونچا درجہ ہے، اس لیے اس کی جزا بھی اونچی ہے کہ صبر میں ثواب تھا، اور متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں محبوب کر لیتا ہے۔ تو کسی کو کچھ اجر دینا، بدلہ دینا، لیکن دور رکھنا الگ بات ہے، اور اجر اور ثواب اور بدلہ نہ دے مگر اپنے قریب کر لے محبوب، یہ ایک الگ بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صبر سے آگے گزر کر توکل کی راہ اختیار کرے اور متوکلین بندوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ صبر کے مختلف مراحل یا اس کے درجات بیان کیے گئے تھے۔ اختصاراً دہرا دیتا ہوں کہ ابتداءً صبر کی 2 قسمیں ہیں: زاہدوں کا صبر اور عاشقوں کا صبر۔ زاہدوں کے صبر کی 3 اقسام ہیں: الصبر للہ، الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ۔ پھر عاشقوں کا جو صبر ہوتا ہے وہ الصبر عن اللہ ہے۔ الصبر عن اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر
فراق میں زندگی گزارنا، ہجر میں زندگی گزارنا، اور تا وقت یہ کہ ملاقات کا وقت نہ آئے اس وقت تک استقامت کے ساتھ وصال محبوب کو گوارا کرنا، ہجر و وصال محبوب سے رکنا اور ہجر و فراق کی حالت میں زندگی گزارنا، یہ عاشقوں کا صبر ہوتا ہے۔ صابروں کے، زاہدوں کے تمام صبر ایک طرف، عاشقوں کا صبر ایک طرف۔ اس کو مثالوں سے بیان کیا گیا تھا۔ آگے توکل کے 3 درجات گزشتہ جمعہ بیان ہوئے تھے، 2 بیان ہوئے تھے، ایک رہ گیا تھا، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ توکل کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے اذا اعطی شکر و اذا منع صبر، کہ جب عطا ہو تو بندہ شکر کرے اور منع ہو، کوئی نعمت چھن جائے تو بندہ صبر کرے۔ یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ المنع والعطاء شیء واحد عنده شیء واحد، کہ منع اور عطا بندے کے نزدیک ایک ہو جائے۔ نعمت ملے تب بھی اس کی کیفیت وہی رہے، اور چھن جائے کوئی نعمت تب بھی اس کی کیفیت، ایمانی کیفیت برقرار رہے، وہی رہے۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی۔ اب تیسرا درجہ ہے توکل کا کہ المنع مع الشکر احب الیہ، کہ منع شکر کے ساتھ محبوب ہو جائے۔ عطا کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، منع کا ذکر ہے کہ چھن جائے، تکالیف، مصائب و آلام کا ایک طوفان ہو زندگی میں، اور یہ کیفیت اس کو شکر کے ساتھ محبوب ہو جائے، اسی میں وہ سکون محسوس کرے۔ یہ ہم جیسے بندوں کا کام نہیں ہے۔ واقعی متوکلین جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہیں، حقیقی معنی میں انہی کا حصہ ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ عطا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف چھینا ہی جا رہا ہے، سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ خوف کے ذریعے خائف کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہر آن بندہ لرزہ بر اندام ہے، خوف کی زندگی گزار رہا ہے۔ بھوک ہے، نقص اموال ہے، مال چھینا جا رہا ہے، جان لی جا رہی ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں اپنوں کی، ونقص من الثمرات، بچے بھی چھینے جا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو جب سب کچھ چھینا ہی جا رہا ہے، ایسے میں بندہ دل میں سرور محسوس کرے اور شکر ادا کرے، چھینے جانے پر شکر ادا کرے۔ یہ ہم جیسے بندوں کا کام نہیں ہے۔ ہم تو اسی وقت شکر ادا کرتے ہیں جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہے۔ ہمارا رب اسی وقت تک رب ہے اور اچھا رب ہے جب تک ہمیں دے رہا ہے۔ جب لینے کا وقت آتا ہے یا لیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بے قابو اور بے قرار ہو جاتے ہیں اور زبان شکوہ کھول دیتے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ
کیا ربوبیت ہے کہ بس چھینا ہی جا رہا ہے مجھ سے، کہ پوری دنیا میں کیا میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں ستانے کے لیے، باقی سب تو جو ہے عیش میں ہے، آرام میں، اپنے تو اپنے بیگانے آرام میں ہیں، اور مجھے پر یہ تکالیف، یہ مصائب و آلام کیوں ہے؟ بندہ یہ سوچ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہو جاتا ہے، زبان شکوہ دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کہ بس وہ تو مجھ سے چھین ہی رہا ہے، مگر اسے پتہ نہیں کہ توکل کی نعمت کو پانے کے لیے اس مرحلے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ چھین رہا ہو اس وقت بھی زبان شکر واہ ہو اور شکر کی زبان کھلے اور کہے کہ میرے محبوب حقیقی پروردگار تو مجھ سے چھین کر مجھے آزما رہا ہے کسی بڑی نعمت کو عطا کرنے کے لیے، کسی اونچے درجے کو پہنچانے کے لیے، اگر مجھ سے چھینا جا رہا ہے تو اس اونچے ملنے والے رب کی بارگاہ میں جو قرب ہے، جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام اور درجے کو سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ اونچا درجہ دینے کے لیے مجھ سے یہ چھینا جا رہا ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ چلو وہ چھین کر مجھے آزما رہا ہے اور اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرنے کے لیے مجھ سے لے رہا ہے، تو دینے میں کیا قباحت ہے، خوشی خوشی دوں گا، خوشی خوش ہوتا ہے، اور وہ تصور کہ مجھے اس کے مقابل، اس کے بدلے میں بڑا اونچا درجہ متوکلین کے درجے کو پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے ایک منزل، ایک درجہ اونچا اس کے لیے مقدر فرماتا ہے۔ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کا اونچا درجہ مقرر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندوں میں سے ہے، تو محبوبیت کا درجہ اس کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن لم یبلغها بعملہ، اپنے عمل کے ذریعے بندہ اس درجے کو پہنچ نہیں سکتا، اعمال اتنے اچھے نہیں کرتا یا اعمال اتنے زیادہ نہیں کرتا، یا کیٹیگری کے اور نوعیت کے اعتبار سے عمل اس کا اس قدر حسین نہیں ہوتا کہ اس عمل کے ذریعے اس درجے کو پا سکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ لکھ دیا ہے، مقدر میں محبوبیت لکھ دیا ہے، نصیب میں لکھ دیا ہے، بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا اس درجے تک، تو پھر وہ کریم پروردگار خود راستہ بناتا ہے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے بندے کو راستے فراہم کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ، ایک تو اس نے اپنے کرم سے اونچا درجہ محبوبیت کا لکھا کہ یہ بندہ میرا محبوب ہوگا، مگر دنیا میں آنے کے بعد وہ عمل اس قابل نہیں کر رہا ہے، اس درجے تک پہنچنے والے اعمال انجام نہیں دے رہا، ہمت کمزور ہے، اس کی بساط نہیں، مقدور میں نہیں ہے ویسے عمل کرنا، کوشش نہیں کر رہا، لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا، تو ایسے میں خود وہ نعمت دینے والا اگر جو ہے راستہ بتائے اور راستہ دے کے اس راستے سے پہنچ جا، تو کتنا بڑا کرم ہے اس مولا کا۔ فرمایا کیا راستہ ہے وہ؟ ابتلاہ اللہ فی جسدی، اللہ تعالیٰ اس کو جسم کے ذریعے آزماتا ہے، جسمانی تکالیف دے کر آزماتا ہے۔ ابتلاہ اللہ، مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فی جسدی، اس کے جسم میں۔ ابتلا کا معنی ہے آزمائش، تو آزمائش میں ڈالتا ہے جسم کے حوالے سے، جسمانی کمزوری، جسمانی بیماری، جسمانی تکلیف اس پر وارد ہوتے ہیں، جسمانی تکالیف، مصائب و آلام، یا پھر اس سے بڑھ کر مال میں، او فی مالی ہی، مال میں کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ مال ضائع ہو جاتا ہے، کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے،
چوری ہو جاتا ہے مال، آگ لگ جاتی ہے، کسی طرح مال ضائع ہو جاتا ہے، آئے دن ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ جو ہمارے لیے اونچا درجہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ اسباب مہیا کر رہا ہے۔ ہم عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جسم میں یا مال میں کوئی تباہی اور بربادی یا پریشانی ڈال کر درجات کو بلند کر رہا ہے بندے کے، اور اس مقام تک پہنچنے کے راستے فراہم کر رہا ہے۔ اور فی ولدی، اور اس سے بڑھ کر اولاد کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے، اولادیں چھین لی جاتی ہے، جگر کے پھل، جگر کے ٹکڑے لے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور درجات بندے کے بلند کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ پھر بندہ خود سے صبر نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ کہ یہ خود سے صبر کر سکے؟ وہ صبر کرنے کی توفیق بھی پھر وہ پروردگار عطا کرتا ہے، وہ توفیق صبر بھی عطا کرنا اسی مولا کا، ثم صبر علی ذلک، پھر ان باتوں پر اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جسم میں بیماریاں کیا تو صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، مال چھین لیتا ہے تو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے، بیوی بچے چھین لیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے۔ علاج معالجہ کرتے رہتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہاں، ان کی اہلیہ دواخانے میں ہے، زیر علاج ہے، 8-10-15 دن سے برابر مسلسل ایک ذہنی تناؤ میں ہے کہ میری رفیق حیات، اس کا علاج ہے، اس کے وال بند ہو گئے ہیں، اس کا آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے، پتہ نہیں وہ رہے گی یا ساتھ چھوڑ دے گی، کیسے کیسے حالات اور وسوسوں سے اور کیسے کیسے خیالات سے دن گزر رہے ہیں، یہ ان کا دل ہی جانتا ہے۔ دعاؤں کے لیے خود بھی اہتمام کر رہے ہیں، مسجد کے امام صاحب سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ میری اہلیہ کے لیے دعا کریں کہ وہ زیر علاج ہے۔ یہ جو ساری کیفیتیں ہیں، اس پر بندہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اسی مولا کی بارگاہ سے انہیں مل رہا ہے، وہی پروردگار انہیں صبر کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ تو وہ صبر کرتے کرتے اس مقام کو بندہ پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ایک اونچا درجہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ثم صبر علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التي سبقت له من اللہ، کہ صبر کرتے کرتے بالآخر بندہ اس درجے کو پا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، مقدر کر دیا۔ اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، اچھا ایک یہ حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء، کون سا بندہ ہے جو اب تک جتنے پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہوں گے ان میں سے کون سا وہ بندہ ہے جس پر سب سے زیادہ مصائب و آلام ڈالے گئے ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں ابتلاؤں میں جو ہے اس کو ڈالا گیا ہے، مبتلا مصیبت کیا گیا ہے؟ جواب سنیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اشد بلاء قال الانبیاء، انبیاء کرام ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر مصائب و آلام جن پر ڈالے گئے ہیں وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اب یہ تصور کہ اللہ اپنے پیاروں کو کیوں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، تو انبیاء کرام سے زیادہ تو ہم پیارے نہیں، وہ جو اس کے سب سے بڑھ کر محبوب پیارے بندے ہیں انبیاء، انہیں ہی سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا شمار ہی کیا ہے؟ لہذا صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام پر سب سے بڑھ کر مصائب و آلام نازل کرتا ہے، اور ثم الامثل فالامثل، پھر اس میں بھی جو مرتبے کے اعتبار سے جو بلند ہے اس پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑھ کر جو مصیبتیں نازل ہوئی وہ مجھ پر نازل ہوئی، سب سے زیادہ بلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے تو مجھے ڈالا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر آنسو بہانے والوں میں
ان کی ایک فہرست تیار کی گئی کہ سب سے زیادہ کون رویا اللہ کی محبت میں، خشیت میں، دکھ پریشانی میں، سب سے زیادہ آنسو بہانے والوں کی بندوں کی ایک فہرست بنائی گئی۔ زکریہ علیہ السلام ہے اس میں، یحییٰ علیہ السلام ہے، حضور پاک علیہ السلام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، امام زین العابدین ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد کبھی مسکراتا چہرہ امام زین العابدین کا نہیں دیکھا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اوسط امام زین العابدین، وہ کثرت آہ و بکا اور مناجات میں ساری زندگی گزار کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کا نام بھی آتا ہے، کثرت سے آہ و بکا کرنے والے۔ خبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ پوچھتے حضرت بڑے سے بڑی کوئی مصیبت آئے تو اتنے آنسو آپ کے نہیں بہتے جتنا قبر کو دیکھنے پر آپ کے آنسو بہتے ہیں؟ تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یہی قبر ہے تو انسان کی پہلی آزمائش کا مقام ہے، کہ اگر یہاں سے بندہ سرخرو نکل گیا تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ یہاں قبر میں اگر اٹک گیا، قبر کی منزلوں میں اگر پھنس گیا تو آگے آنے والی ہر منزل میں پھنستا جائے، اٹکتا جائے۔ اور واقعی قبر ہے ہی ایسی کہ کائنات میں نصیحت دینے کے لیے واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، سب سے بڑھ کر بہترین نصیحت کرنے والی کوئی اگر چیز ہے، کوئی واعظ، کوئی بیان کرنے والا، کوئی مقرر، کوئی واعظ اتنی بہترین نصیحت نہیں کر سکتا جتنی بہترین نصیحت قبر کرتی ہے۔ قبر کو دیکھتے ہی عبرت کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میری بھی ایسی ہی ہوگی قبر، مجھے بھی مرنا ہے۔ یہ کوئی واعظ دل میں وہ تاثیر نہیں پیدا کر سکتا اپنے واس کے ذریعے، آخرت کو یاد نہیں دلا سکتا۔ رب کی یاد، آخرت کی یاد، قبر کی یاد کسی بیان سے اس قدر ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑی بہت نصیحتیں ہوتی ہے بیان سے، واعظ و تقریر سے، لیکن سب سے بہترین واعظہ اگر کوئی ہے وہ قبر ہے، کہ قبر کو دیکھتے ہی آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور قبروں کی زیارت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی بتایا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب کرو، اب قبروں کی زیارت کا اہتمام کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر دنیا سے بے رغبت کرنے کے اعتبار سے اور آخرت کو یاد کرنے کے اعتبار سے بہترین واعظہ ہے، کہ اسے دیکھتے ہی بندے کو آخرت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا اس کے نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہے کہ بس دنیا کا آخر یہی ہے کہ قبر میں جانا ہے، کیسی ہی خواہ عالی شان زندگی گزار لے، بادشاہوں والی عیش و عشرت والی زندگی گزار لے، مگر بالآخر انجام یہی ہے کہ قبر بننی ہے، قبر میں جانا ہے، موت ہے اور قبر میں جانا ہے۔ تو قبر کو دیکھتے ہی وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے بھی جانا ہے۔ بہترین واعظہ، بہترین نصیحت کرنے والی، سب سے بڑھ کر اچھے طریقے سے نصیحت کرنے والی قبر ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے، جب قبروں کی زیارت کرتے تو خوب کثرت سے روتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت آہ و بکا مشہور ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی تھی مجھے۔ آپ کا عربی میں ایک شعر ہے، فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، کہ مجھ پر اس قدر غم کے پہاڑ ٹوٹے، اس قدر مصیبتیں، اس قدر رنج و الم، اس قدر غم مجھ پر طاری ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد فرماتی ہے، آپ اندازہ کریں حضور سے کیسی محبت تھی۔ حضور کو فاطمہ سے بھی بڑی محبت تھی، فاطمہ کو حضور سے، باپ سے اپنے کس قدر چاہت، کس قدر تعلق، حبی عشقی، کیا تعلق تھا بیٹی کا باپ سے، حضور پاک علیہ السلام سے۔ وہ فرماتی ہے اسی لیے حضور کے وصال کے بعد زیادہ حیات نہیں رہ سکی، 6 مہینے کے اندر اندر ہی فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اور یہ خوشخبری حضور نے ہی نے حیات آپ کو عطا فرما دی تھی۔ آپ نے وہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی کہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ
رونے لگی. پھر دوسری مرتبہ دوسرے کان میں کچھ کہا حضور نے تو وہ ہنسنے لگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا تو بعد میں پوچھتی ہیں، ماں ہوتی ہے وہ فاطمہ کی، عائشہ صدیقہ مگر ہم عمر تھی، بلکہ عائشہ صدیقہ شاید تھوڑی عمر میں کم ہو. وہ پوچھتی ہے کہ بیٹی فاطمہ، میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور نے تمہارے کان میں کچھ کہا اور تم رونے لگی، اور پھر فوری بعد حضور نے ایک بات دوسری کہی تو تم ہنسنے لگی. بتاؤ نا مجھے کیا کہا، کیا راز ہے وہ، کس بات پر تم رونے لگی، کس بات پر ہنسنے لگی؟ تو حضور حیات تھے. فاطمہ نے کہا کہ نہیں میں ابھی نہیں بتا سکتی، حضور نے سے وعدہ لیا ہے میں نے کہ میں نہیں بتاؤں گی کسی کو. حضور کے وصال کے بعد پھر پوچھا عائشہ صدیقہ نے، اب بتاؤ. اب تو حضور اللہ کا اور مجھے لے جائے گا اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں چلا جاؤں گا، دنیا سے ظاہری پردہ ہو جائے گا میرا، تو میں رونے لگی. پھر فوری حضور نے یہ فرما کر دوسرے کان میں میرے مجھے ہنسا دیا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، ادھر میں جاؤں گا، پیچھے سب سے پہلے آنے والوں میں تم ہی رہو گی مجھ سے ملاقات سے، یعنی میرے بعد فوری تمہارا وصال ہوگا، زیادہ دن ہم بچھڑے نہیں رہیں گے، بس میں ادھر جاؤں گا، پیچھے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گی. تو یہ سن کر میں خوش ہوئی، مسکرائی کہ ہجر و فراق کا عرصہ زیادہ نہیں ہے ابا سے، ابا جان سے، کہ ادھر حضور کا وصال ہوگا پھر پیچھے میرا وصال ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. تو وہ جو آلام اور مصائب جو طاری ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آگے بھی جو طاری ہونے والی تھی، ایک ماں کا تصور کرے آپ کہ جس کو بتا دیا گیا ہو کہ تمہارا شہزادہ، تمہارا لاڈلا شہید ہوگا. بچپن سے سنتے آ رہی ہیں کہ میرا حسین کرب و بلا کی ریگزار میں شہید ہونے والا ہے، میرا حسن شہید ہونے والا ہے، شہادت سری کے درجے پر ایک فائز ہونے والا ہے، شہادت جہری پر کے مرتبے پر ایک فائز ہونے والا ہے. بچپن سے جو ماں سن رہی ہو جس میرے شہزادے پر دشمن تیر اور تلوار چلائیں گے. تشریف ہے کہ ہمارا کیسا اسی جیسے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، کہ مجھ پر مصیبتیں اس قدر زیادہ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں لو انہا صبت علی الجبال سرن لیالیا، اگر پہاڑوں پر ایامی صبت علی الایامی سرن لیالیا، آپ ذرا تصور کریں کیا مصیبتیں تھیں ان کی، وہ کیا غم تھا ہوگا. کیا بات فرما رہی ہیں سیدہ فاطمہ کہ مجھ پر مصیبتیں اتنی زیادہ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو شدت تکلیف سے دن راتوں میں بدل جاتے، ایام راتوں میں بدل جاتے. صبت علی الایام سرنا لیالی، ایام پر اگر وہ مصیبتیں پڑتی، دنوں پر اگر وہ مصیبتیں نازل ہوتی تو تکلیف کے شدت کے باعث دن راتوں میں بدل جاتا، رات ہو جاتا. تو اس طرح کچھ بندوں کی فہرست بنائی گئی جو سب سے زیادہ آر و بکا گریہ وزاری کی اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سب سے بڑھ کر کن پر مصیبتیں نازل ہوئی؟ حضور نے فرمایا انبیاء، اور ان میں سے بھی جو مرتبے میں اونچا رہا اس پر زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی. اور چونکہ میں امام الانبیاء والرسل سب سے بڑھ کر مرتبے میں بڑا ہوں، سید الرسول ہوں، اس لیے مصائب و آلام مجھ پر زیادہ طاری ہوئی. ثم نمسل فلمسل. اب ایک خاص بات بتائی حضور نے، یہ یاد رکھے ہر کوئی، یبتلی الرجل علی حسب دینی. ایک عجیب تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے، کیا میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں ہوں؟ کیا میں رزق حلال نہیں کھا رہا ہوں؟ کیا میں ایک بد کردار، شرابی، زانی، بے نمازی ہوں؟ ہرگز نہیں. نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ گناہگار ہوں، نہ بدکار ہوں، نہ زانی ہوں، نہ بے نمازی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رزق حلال کماتا ہوں، کھاتا ہوں. ان سب کے باوجود مجھ پر مصیبتیں کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. اس کا جواب دے رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ جو دین میں
زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی قدر اس پر جو ہے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. دین میں بہتر جو ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ مصیبتیں ڈالتا ہے. یہ آزمانا ہوتا ہے کہ بھئی جو تو دیندار بنا پھرتا ہے واقعی دینداری ہے تیرے اندر یا جو ہے دکھاوا کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. ذرا تجھے آزماؤں تو صحیح. تو میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں اس محبت کو آزماؤں گا. واقعی تو اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. قال کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤ, جس کا دین زیادہ بہتر ہوگا اشتد بلاؤ, اس پر بلائیں مصیبتیں بھی زیادہ ہیں. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ, اور اگر کسی کا دین کمزور ہوگا, معمولی دیندار ہوگا بندہ, زیادہ دیندار نہیں ہوگا, بس کلمہ پڑھ لیا, کچھ جمعہ ادا کر لیا, عیدین ادا کر لیے, تھوڑا بہت دینداری کر لی, تو ایسا جو جس کا دین کمزور ہوتا ہے, وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّنَ عَلَيْهِ, تو اسی قدر اس پر آسانیاں ڈالی جاتی ہے, اسی قدر اسے آسائش دی جاتی ہے, ڈھیل دی جاتی ہے کہ جی لے, عیش کر لے. تو جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں بائیمان, ان کا معاملہ اور ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, بھئی ہمیشہ یہ بات یاد رکھو, جیسے ہی محبت کا دعویٰ کیا گیا ان کا مقام بھی بدل جاتا ہے, ان کے لیے حالات بدل جاتے ہیں. محبت کے دعوے داروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے, ان کو آزمایا جاتا ہے, ان پر مسائل و آلام ڈالے جاتے ہیں, مال چھینا جاتا ہے, جسم میں بیماری دی جاتی ہے, اولاد چھین لی جاتی ہے, بیوی بچوں کو مبتلا مصیبت کر کے آزمایا جاتا ہے بندے کو. اور پھر ہوتا کیا ہے, فما زال کذالک, اسی طرح اس بندے کے ساتھ چلتا رہتا ہے, حتی یمشی علی الارض, یہاں تک کہ وہ بندہ زمین پر چلتا ہے, ما لہ ذنب, اس کے حیات میں, اس کی زندگی میں, اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا, نیکیاں ہی نیکیاں رہتی ہیں. گناہ رہتا ہی نہیں اس کے نام اعمال میں. کیوں نہیں رہتا؟ کہ اگر گناہ اس سے کوئی برا کام, برا عمل ہو جاتا ہے تو وہ جو مصیبتیں ڈالی گئی ہے, جس پر اس نے صبر کیا, اس صبر کے باعث اس کے گناہ دھوئے جاتے رہتے ہیں, اس کے گناہ ہٹا دیے جاتے رہتے ہیں. اس قدر اس کو پاک کر دیا جاتا رہتا ہے کہ گناہ ادھر سرزد ہوتے ہیں, برا کام سرزد ہوتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے, کیونکہ وہ بندہ صابر اور شاکر رہتا ہے, صبر کرتا ہوا زندگی گزار رہا ہے. تو پھر اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ باقی رہنے نہیں دیتا. تو عزیزان محترم, بات یہ چل رہی تھی کہ توکل کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ المنع والعطاء عنده شیء واحد, کم سے کم اتنا تو ہو توکل کرنے کا. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے, اللہ ہمارا رازق ہے. صبر کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آئی. دیکھو کیسا صبر ہونا چاہیے. روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں, سحری کر لی, صبح 9 بج رہے ہیں, 10-11 بج رہے ہیں, بھوک پیاس بڑھ رہی ہے, 2-3 بج گئے, ظہر ادا ہو گئی, نڈھال ہو گئے, نقاہت آ گئی, کمزوری آ گئی, 4-5 بج رہے عصر کا وقت اور حالت غیر ہو گئی. اب عصر کے بعد افطار سے پہلے ایک چیز کا انتظار ہے, اذان مغرب کا. روزے دار کو کان سننا چاہتے ہیں سیرن کی آواز, مغرب کی اذان کی آواز. تو اب یہ جو سحر سے لے کر 10-11 بجے تک, 3-4 بجے تک بغیر کھائے پیے رہا, گویا صبر کرتا رہا. تو یہ جو صبر کر رہا ہے کس یقین پر, کس یقین کی بنیاد پر؟ اس کو کبھی ذہن میں آتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوگا, سحرن نہیں ہوگا, مغرب کی اذان نہیں ہوگی؟ کبھی روزے دار کے ذہن میں آتا ہے 4-5 بجے پیاس سے بلک رہا ہے, حلق سوکھ گیا ہے, ہونٹ سوکھ کر پپڑیاں آ گئی ہے ہونٹوں پر, ہونٹ سوکھ گئے ہیں پیاس کی وجہ سے, حلق سوکھ گیا, جگر سوکھ گیا, پانی چاہتا ہے بندہ, پیاسا ہے, 14 گھنٹے کا روزہ ذوالقعدہ کا, 13 گھنٹے کا روزہ, بڑے مضطرب, اضطراب اور بے قراری, بے چینی میں ہے عصر کے بعد.
مگر یقین کیا ہے کہ اذان مغرب ہوگی، سحرن ہوگا، سورج غروب ہوگا. تو صبر اس طرح اس یقین سے صبر کرے زندگی کے مصائب و آلام میں بھی کہ جس طرح سحرن ہونا، مغرب ہونا، اذان ہونا، سورج کا غروب ہونا یقینی ہے. سورج غروب ہوگا تو میں روزہ کھولوں گا، پیاس بجھے گی، پانی پیوں گا. اس بات کا جیسے یقین ہے بندے کو زندگی کے مصائب و آلام کے معاملات میں بھی ایسا ہی یقین ہو کہ یہ مصیبتیں ہٹیں گی، راحت و آرام و سکون و چین کا وقت آئے گا. صبر کرتے ہوئے بے چین نہ ہو، بے قرار نہ ہو کہ یہ وقت جائے گا نہیں، بس ایسی ہی رہے گی زندگی. نہیں، جیسے یقین ہے کہ سورج غروب ہوگا، سحرن ہوگا، افطار کروں گا میں. ہر رمضان میں یہ تجربہ ہمیں اس لیے کرایا جاتا ہے. ہر رمضان مبارک میں ہر بندہ اس تجربے سے گزرا ہے. ہر ایک کو یہ یقین ہے اثر کے بعد کہ مغرب ہوگی، سحرن ہوگا، اذان مغرب ہوگی تو میں افطار کروں گا. تو ایک پورے صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ صبر کر رہا ہے. یہی معاملہ زندگی میں بھی اپلائی کریں کہ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے تو یقین رکھے کہ ان پریشانیوں کا سورج بھی غروب ہوگا، راحت و آرام کا سورج نکلے گا، مصیبتیں ختم ہوں گی، آسانیاں آئیں گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر دنیا میں نہ بھی آئی تو آخرت کے اعتبار سے درجات کی جو بلندی ہوگی، صابرین کے لیے، متوکلین کے لیے جو اللہ نے درجے رکھے ہیں، ان درجوں کو دیکھ کر تو بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ مولا دنیا میں وہ مصیبتوں کے ازالے کا کوئی راستہ ہی نہ بناتا تو بہتر تھا. اس کا جو اجر اور بدلہ ہے آج کے لیے جو تو نے محفوظ رکھا تھا، بس یہی آج کے لیے محفوظ رکھتا تو بہتر تھا. تو متوکلین، توکل کرنے والے، وہ منع چھن جائے ان سے کچھ یا نعمتیں ملے، راحت ملے، ہر دو حالت میں اللہ تعالیٰ پر صابر و شاکر رہتے ہیں. نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتے ہیں، چھن جانے پر صبر کرتے ہیں. یہ متوکلین کا دوسرا درجہ ہے. اب تیسرا درجہ دیکھیے کیا ہے، ذرا اس سے اونچا ہے. اس سے پہلے ایک شعر سن لیجئے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ پہلا مصرع تو میرے ذہن میں نہیں ہے، دوسرا مصرع ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے الگ ہیں تو ان کی ابتلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں بھی جدا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے، باپ ہے، مثلا بیٹا اور باپ ہے. بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ابا اچھی حالت میں ہے، سکون میں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، میں پریشانی میں ہوں، کچھ کرنا ہے تو باپ سے اجازت لینا، فلاں فلاں. لیکن اس بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ اپنے مقام و مرتبے پر ہوتے ہوئے اس کی جو مصیبتیں، اس کی جو پریشانیاں، اس کی جو ٹینشنیں ہیں وہ الگ قسم کی ہے. بادشاہ ہے تو بادشاہ کی ٹینشنوں کو رعایا نہیں سمجھ سکتی. رعایا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، مگر بادشاہ جانتا ہے کہ میری پریشانیاں کیا ہیں، میرے تکالیف کیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے. تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکلیں، ان کے لیے مشکلیں بھی سوا ہوتی ہیں. عام لوگوں کی مشکلیں، خاص لوگوں کی مشکلیں ایک نہیں ہوتی. عام لوگوں کی مشکلیں چھوٹی رہتی ہے، خاص لوگوں کی مشکلیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو جو جتنا مصیبت میں مبتلا ہے سمجھ جائیں کہ وہ اتنا خاص ہے، جو جس پر جتنی پریشانیاں آئیں سمجھے کہ وہ اتنا خاص ہے. تو تیسرا درجہ توکل کا یہ ہے کہ المنع مع الشکر احب الیہ، کہ اب نعمت کا تو تصور ہی نہیں، راحتوں کا، نعمتوں کا ملنے کا تصور نہیں، بلکہ چھن جانا ہی شکر کے ساتھ عزیز ہو جائے. جب کچھ چھینا گیا فوری اللہ کا شکر ادا کیا بندے نے، کہا مولا تو نے چھین لیا. کیوں چھینا؟ اپنا خود دینے کے لیے، اپنی محبت عطا کرنے کے لیے. مجھ سے یہ چھینا، تیرا شکر ہے مولا، مجھ سے چھین کر تو اپنی محبت دینا چاہتا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی محبت عطا کرنے کے لیے مجھ سے چھین رہا ہے. تو اس چھینے جانے پر بندہ شکر ادا کرتا ہے. کیسے؟ تاریخ کے ایک دو واقعات سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے، اللہ کے ولی. کالی کھانسی ہو گئی. کالی کھانسی معمولی کھانسی نہیں ہوتی. اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے اس بیماری سے. مسلسل بندہ کھانستا جاتا ہے، لمحے بھر کے لیے بھی سکون نہیں رہتا. رات ہو دن ہو،
دن کے سارے پہر، رات کے سارے پہر بس کھانستا جاتا ہے، کھانستا جاتا ہے، کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سینہ ہے کہ جلن، حلق درد ہوتا رہتا ہے، سینہ درد ہوتا رہتا ہے کھانستے کھانستے۔ اور جن کو کھانسی ایک دو دن کے لیے کسی کبھی ستائی ہے زندگی میں تو انہیں تجربہ ہوگا کہ کھانستے ہوئے بندے کے یہاں تالو میں بھی جو ہے ایک قسم کا شدید درد شروع ہو جاتا ہے، سر کے حصے میں کھانستے کھانستے سینہ درد ہوتا ہے، حلق درد ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی صبر میسر یعنی سکون میسر نہ ہو۔ اس بیٹے کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی؟ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں۔ اچھا، ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات بھی تھے، دعائیں مستجاب ہوتی تھی۔ کسی پر دم کر کے پھونکتے بیمار پر تو اس کو شفا ہو جاتی۔ خطار اندر خطار مائیں اپنے بچوں کو لاتی گود میں اٹھا کر، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعا کرواتی۔ بچے کو نظر لگ گئی ہے، دعا پڑھ دیجیے۔ بچے کو بخار آ گیا ہے، دعا پڑھ دیجیے۔ اس کے پیٹ میں درد ہے، دعا کر دیجیے۔ برقع پوش خواتین لائن لگا کر کھڑی رہتی ہے آپ کے گھر کے باہر کہ حضرت کچھ پڑھ کر پھونک دے، دعا کر دے، بچہ صحت یاب ہو جائے۔ اور مزہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہے، جس پر بھی جو دعا پڑھ کے پھونکتے، جس بیماری کے لیے اس کو شفا ہو جائے۔ ایک دن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹے، ساری خلقت تجھ سے استفادہ کر رہی ہے، ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لا کر تجھ سے دعا پڑھواتی ہے اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اتنا جب تو مستجاب الدعوات ہے، تیری زبان میں تاثیر ہے، کبھی اللہ سے خود اپنی بیماری کے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتا؟ اپنی کالی کھانسی دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ تو یہ ہوتے ہیں توکل کرنے والے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کر لیتے۔ کتنے اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں، آج بھی ہے روئے زمین پر، جو اپنے لیے دعا نہیں کر لیتے، خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ آئے، کیسے ہی مصائب و آلام کیوں نہ آئے، وہ ایک مقصد میں مگن رہتے ہیں۔ ایک زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے علم دین کی نشر و اشاعت، اسلام پھیلے، لوگوں کو نصیحت باز و نصیحت کرتے رہنا۔ ایک مقصد میں ایسے مسلسل مصروف رہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کر لینا ان کو میسر نہیں آتا، وقت نہیں ملتا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کر لیتے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں اللہ والوں میں، خود مصائب و آلام میں مبتلا رہتے ہیں مگر خود اپنے لیے دعا نہیں کر لیتے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی بندوں میں سے تھے کہ ہر کوئی جو ہے صحت یاب ہو رہا ہے ان کی دعا سے، مگر اپنے لیے کبھی دعا نہیں کر لیتے۔ ماں کو جواب دیا، امی جان، اللہ تعالیٰ جب میرے اس حال پر راضی ہے کہ میں کالی کھانسی کھانستا رہوں، اس پر اگر وہ جو ہے مجھے آزما رہا ہے تو اس آزمائش میں قائم رہوں، اس آزمائش پر ثابت قدم رہوں، یہی تو توکل کا مقام ہے، ورنہ اللہ پر اعتماد کا میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ دیکھو حضور پیران پیر کی زندگی کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ابھی کنٹینیو کروں گا، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ آپ درس حدیث دے رہے ہیں، پوری دین معتقدین کو درس دے رہے ہیں، کس بات پر؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، توکل ہی پر درس دے رہے ہیں۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین کو توکل کا درس دے رہے ہیں۔ اس دوران ایک سانپ آ جاتا ہے جو آپ کے بدن سے ہوتا ہوا جبے میں داخل ہو کر پورے بدن میں گھومتا ہوا آپ کے پچھاڑے سے، گردن سے نکل کر سر پہ سے ہوتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ ایک سانپ ہے جو آپ کے بدن میں گھوم رہا ہے، داخل ہو گیا، محسوس ہو رہا ہے، مگر درس منقطع نہیں کرتے اور ذرا بھی گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، درس دے رہے ہیں۔ سانپ آ کر سامنے ہے، اس حالت میں بھی درس جاری ہے، کوئی ہیبت، کوئی خوف، کوئی بے چینی، بے قراری کا مظاہرہ نہیں، سکون سے درس جاری ہے۔ درس ختم ہو گیا، سانپ چلا گیا، گھوم پھر کر چلا گیا، درس ختم ہو گیا۔ مریدین نے پوچھا، حضرت ہم میں سے کوئی ہوتا تو حالت خراب ہو جاتی، آپ اتنے سکون سے، آپ کا سکون برقرار رہا، درس بھی جاری رہا۔ تو آپ نے یہی جملہ فرمایا کہ میں درس دے رہا تھا توکل پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اگر میں بے قرار اور بے چین ہو جاتا تو درس کے مخالف ہو جاتا کہ توکل پر درس دے رہا ہوں اور خود بے قراری کا مظاہرہ کروں، خود بے چینی اور بے قراری کا مظاہرہ کر کے درس کے خلاف جو ہے عمل کروں، جو کہہ رہا ہوں اس کے خلاف کر کے بتاؤں تم کو۔
یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اسی لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کر کے سکون سے درس دیتا رہا۔ تو یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماں کو بھی یہی کہا کہ متوکل ہوں میں، اللہ کی ذات پر اعتماد کے مقام پر ہوں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، لہٰذا میں دوا نہیں کر لیتا۔ اس حال میں اگر اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہی حال بہتر ہے، میرا محبوب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسی لیے میرے حضرت قبلہ اکثر ایک جملہ دہراتے تھے، ایک شعر فرماتے تھے کہ نہ خوشی کی حالت اچھی نہ غم کی حالت اچھی، محبوب جس حال میں رکھے وہی حالت اچھی، محبوب جس حال میں رکھے وہی حالت اچھی۔ غلام کی کیا مجال کہ وہ کہے یہ حالت میں رکھے یا یہ حالت میں نہ رکھے، کیا مجال ایک غلام کی وہ اپنے آقا سے یہ کہے، وہ تو یہی کہے محبوب جس حال میں مجھے دیکھنا چاہے وہی حال میرے لیے اچھا ہے۔ تو یحییٰ منیری نے ماں کو کہا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، مامتا، انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ایک دن جو عورتیں برقع پوش بچوں کو لے کر آتی ہے دعا پڑھانے، وہ عورتوں میں آپ بھی آ گئی، برقع ڈال کر نقاب ڈال کر اپنے بیٹے سے دعا کروانے، اپنے بیٹے سے دعا کروانے کے لیے برقع پہن کر آ گئی، اور عورتوں میں ہوتے ہوئے آگے آ کر کہنے لگی میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے، آپ دعا کر دیں کہ اس کی کالی کھانسی ختم ہو جائے۔ یحییٰ منیری نے وہ اس وقت سمجھ گئے یہ میری ماں ہے اور دعا کروانا چاہتی ہے، کر دی دعا کہ اس خاتون کے بیٹے کی کالی کھانسی ختم ہو جائے، اللہ اس کو جو ہے صحت دے دے، دعا کر دی۔ اب رات میں ماں بیٹا گھر میں ہے، کھانسی نہیں ہے، کھانس نہیں رہے، سکون سے سو رہے ہیں، ماں دیکھ کے خوش ہے، ماں کا دل سکون سے خوش ہو رہا ہے کہ چلو میرے بچے کی کھانسی ختم ہو گئی، اب آرام سے سو رہا ہے۔ جا کے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹے آرام ہے نا، روزانہ کھانستا تھا، تجھے بھی تکلیف ہوتی تھی مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، اب آرام سے ہے، کیا ہے کیسی ہے حالت؟ تو روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ مائی تم نے اچھا نہیں کیا، میرے لیے یہ دعا کروا کر مجھ سے تم نے اچھا نہیں کیا۔ ماں نے کہا کیوں اچھا نہیں کیا؟ تیری کھانسی ختم ہو گئی، سکون سے سو رہا ہے، مجھے بھی سکون مل گیا، کیوں اچھا نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ؟ تب انہوں نے کہا کہ وہ جب میں کھانستا تھا، تکلیف میں رہتا تھا، اور رات میں کھانستے کھانستے بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی، اللہ تعالیٰ میرا مولا میرا محبوب مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا حالت ہے، اس کھانستے ہوئے کھانسی کی حالت میں مجھ پر راضی ہے یا جو ہے کچھ شکایت کرنی ہے؟ راضی ہو مجھ پر تو وہ حال پوچھتا تھا، طبیعت پوچھی جاتی تھی میری، وہ جو موہنی سوہنی آواز میں میٹھی آواز میں محبوب پوچھتا تھا، وہ آواز سننے کے لیے اب میں ترس رہا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دی جا رہی ہے، صحت مل جانے کی وجہ سے میرا محبوب پوچھ نہیں رہا ہے، وہ جو پوچھتا تھا تو اس آواز کی مٹھاس میں میں سارا درد بھول جاتا تھا ماں، مگر تم نے صحت یاب کر کے وہ موقع گوا دیا، وہ موقع میرا ختم ہو گیا کہ میرا محبوب میری حالت نہیں پوچھتا، اور جب بیمار تھا تو محبوب پوچھتا تھا تو اس مٹھاس میں جو ہے ساری تکلیف فراموش ہو جاتی تھی، بھول جاتا تھا۔ تو کچھ توکل کرنے والے اللہ کے بندے ایسے متوکلین بھی ہوتے ہیں کہ جس حال میں رکھا اللہ تعالیٰ راضی رہتے ہیں۔ اب آئیے رضا کے 3 درجے، وقت نہیں ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ رضا کا پہلا درجہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، یعنی بچ سکتے ہیں مصیبت و آلام سے، پریشانیوں سے بچ سکتے، اختیار ہے، دولت ہے، دوا دوری کر کے بیماری دور کر لی جا سکتی ہے، لیکن اختیارات کو ترک کر دینا، ترک کرنا، قضا آنے کا معلوم رکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی تدبیر نہ کرنا، معلوم ہے کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، یہ ابتلا آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے، معلوم ہے وقت سے پہلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے، بچپن سے معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والا ہوں، ماں کو معلوم، حضرت علی کو معلوم، حسن کو معلوم، مگر کبھی کسی نے دعا نہیں کی ہاتھ اٹھا کر مولا حسین سے یہ آزمائش ہٹا لے، حسین کو کربلا نہ لے جا۔ نہ خود امام حسین کہتے ہیں کبھی زندگی میں 50-53 سال کی عمر تک بچپن سے گود میں تھے جب ماں کے حضور کے، اس وقت سے حضور سنا رہے ہیں تو شہید ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر کبھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آزمائش ہٹا لی جائے مجھ پر سے، میں اس طرح تلوار سے نہ کٹوں، میری گردن نہ کٹے۔ صابر و شاکر زندگی گزار رہے ہیں،
بلکہ اشتیاق میں گزار رہے ہیں، انتظار میں گزار رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا، کب شہادت کا جام پیوں گا اور کب رب کا دیدار مجھے حاصل ہوگا۔ ایک شوق میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کرب و بلا کے میدان میں جا کر تو آپ کی خوشی کی انتہا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میں جام شہادت نوش کروں گا اور شہادت کا مرتبہ پاؤں گا، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ تو کس خوشی کی بلند انتہائی بلند درجے پر تھے امام حسین، رضا کا پہلا درجہ اختیار کر رہے تھے کہ اختیار میں ہے، چاہتے تو جو ہے نہیں جاتے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ ہی نہیں جاتے، بیعت کر لیتے یزید کی۔ یہ سارے راستے تھے، مگر جانتے تھے کہ اس آزمائش سے گزرے بغیر میں اللہ کا رضا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکوں گا۔ رضائے مولا حاصل کرنے کے لیے مجھے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے، اور کرب و بلا جا کر جام شہادت نوش کرنا ہے، تبھی جو ہے مقام شہادت پا کر ہی میں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ جانتے بوجھتے آپ کربلا پہنچے، تو رضا کا پہلا درجہ آپ نے عبور کر لیا، ترک کے اختیار کیا، اختیار رکھتے ہوئے بھی کوئی سبب اختیار نہیں کیا، بچنے کا راہ فرار اختیار نہیں کیا کربلا سے، یزیدیوں سے جنگ کرنے سے، باطل سے نبرد آزما ہونے سے راہ فرار اختیار نہیں کیا، اپنے حق باطل سے ٹکرانے کے لیے حق پر ثابت اس طرح ثابت قدم رہے، باطل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کہ اختیار تھا۔ آپ تو ایسے بڑے ولی، شاہ ولایت حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی، اس گھرانے کی ولایت کو مانے بغیر۔ حضرت علی سب سے بڑے ولی، ان کے بیٹے امام حسین، کروڑوں اولیاء کو جمع کر لیا جائے تو کروڑوں اولیاء کی ولایت امام حسین کی ولایت کے قدم کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ امام حسین اتنے بڑے ولی ہیں، ولی گر ہیں، حضور کی امت کے اولیاء، امام حسین کے نانا کی امت کے اولیاء کی کرامتیں ایسی ایسی ہے۔ غریب نواز سرکار انا ساگر کو جو ہے ایک لوٹے میں قید کر لیتے ہیں، امام حسین کے لیے کیا بڑی بات تھی دریائے دجلہ کا پانی اپنے قدموں کے نیچے سے بہا دینے کے لیے، یا دریائے دجلہ کا پانی حاصل کر لینا کیا بڑی بات تھی امام حسین کے لیے۔ مگر علی اصغر پیاسا ہے اور گردن میں جو ہے گلے میں تیر پیوست ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہے زبان شکوہ نہیں کھولتے کہ پیاسا میرے بچے کو کیوں چھین لیا مولا۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ کیا کروں مولا، ایک علی ہے، 100 بھی اگر تو دیا ہوتا تو اسی طرح تیری راہ پہ قربان کر دیتا۔ یہ وہ رضا کا درجہ ہے کہ سب کچھ چھینا جا رہا ہے مگر کوئی تصرف، کوئی کرامت نہیں بتا رہے۔ امام حسین کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب علی کے صاحبزادے ہیں، ان کی امت کے معمولی اولیاء کرامتیں دکھا سکتے ہیں، تو پھر حسین نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ کربلا کے میدان میں کیوں نہیں بچا؟ 22,000 یزیدیوں کے لشکر ان پر ٹوٹ پڑا، تلواریں چلا دی، گردنیں کاٹ دی، امام حسین نے کربلا میں کوئی کرامت کیوں نہیں بتائی؟ بس اس کا جواب دیتے ہوئے بات کو ختم کر دوں، امام حسین کرامت بتانے نہیں گئے تھے کربلا، استقامت بتانے گئے تھے اور قربانی دینے گئے تھے، جام شہادت نوش کرنے گئے تھے۔ ان کی سب سے بڑی کرامت ہی یہ ہے کہ کرامت بتانے کے قابل نہیں، سب سے بڑے قابل ہوتے ہوئے کوئی کرامت نہیں بتائی، یہی بڑی کرامت ہے۔ امام حسین کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ کتنی ہی کرامتیں بتا سکتے تھے مگر رضا کا مقام پانے کے لیے قربانی گوارا کر لی، کیونکہ جانتے تھے کہ میرے اس خون کے بہے بغیر شجر اسلام آبیاری نہیں پا سکتا۔ اسلام کو اگر جو ہے رونق دینا ہے، اسلام کو اگر ترقی بچانا ہے اس کو، اور یہ یزید پلید کے ہاتھوں سے بازیچہ اطفال ہونے سے اسلام کو اگر بچانا ہے تو میری قربانی دینا ضروری ہے، میرے افراد خاندان کی قربانی ضروری ہے۔ یہ جانتے ہوئے آپ نے قربانی دی، کوئی کرامت نہیں بتائی، بچا نہیں، اور حق پر ثابت قدم رہے اور رضا کے سارے دردوں کو عبور کر کے اللہ کی رضا حاصل کی۔ جب روح قفص انسانی سے پرواز کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ندا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین تو سارے آزمائشوں میں اس طرح کامیاب رہا، صبر کے سارے مراحل بھی عبور کیے، توکل کے بھی سارے مرحلے عبور کیے، رضا کے سارے مرحلے عبور کر کے تو ثابت قدم رہا، تیری گردن کٹتی ہوئی دیکھ کر میں اب تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری رضا کے جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں صابر بنائے،
متوکل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر اعتماد بھروسہ عطا فرمائے، اور رضا کے مقام کو پانے کی سعادت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔